تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار اور بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعریف ہے۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی، ان کو ہدایت دی، ہر اس چیز کی راہ دکھائی جس میں ان کی اصلاح ہے، بھلائی ہے۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین طریقے وضع کیے اور ہم تک پہنچائے۔ قرآن و سنت میں جو بھی علم ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو ہم یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں، کالجز میں حاصل کرتے ہیں، ایک وہ علم ہے جو ہم دنیا کے اداروں میں حاصل کرتے ہیں۔ وہ علم انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ انسانوں نے ہمیں دیا ہے، وہ انسانی عقل اور مشاہدے پر مبنی ہے، انسانوں کے تجربات پر مبنی ہے، گویا وہ ایک انسانی علم ہے۔ دوسری طرف وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہم سب کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ دیکھیے کہ اس نے جس بھی چیز کو پیدا کیا اس کی رہنمائی کی، مثلاً پرند، چرند، پودے، حیوانات، نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے۔ ایک بلی کو پتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ آپ اس کے آگے گھاس رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، لیکن گوشت ہو، مچھلی ہو، وہ اس کو بہت خوشی سے کھانا پسند کرے گی، دودھ پیے گی، لیکن لسی نہیں پیے گی۔ اس کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک پہچان رکھ دی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، یعنی اس کی زندگی میں بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام کیے گئے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح آپ دیگر مخلوق کو دیکھیے، مثلاً اگر آپ کسی طوطے کے آگے گوشت رکھ دیں یا دودھ رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گا، اس کا کھانا کچھ اور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح پودے ہیں، درخت ہیں، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے انسانوں کے لیے آکسیجن فراہم کرنی ہے، انہوں نے کون سے پھل پیدا کرنے ہیں، کس علاقے کے انسانوں کے لیے کیا ضرورت ہے، اور وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، ایک لگے بندے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے اس مخلوق کی بات جو ہمارے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہے یہ تمہارے لیے ہے انسان، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے پہلے پارے میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں سارے کا سارا، جمیعا، ہر چیز انسان کے لیے، یہ زمینی چیزیں ہوں یا آسمان سے روشنی آئے یا فضا میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ انسان کو نہ بتائے کہ اس کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر وہ اس کی رہنمائی نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، جذبات دیے، سوچنے سمجھنے کی قابلیت دی، ہاتھ پاؤں دیے، دل دماغ دیا، بے شمار صلاحیتوں سے نوازا اور اس کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا۔ ان ساری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ انسان اس زمین پر زندہ ہے اور اپنی زندگی کو جیسے بھی ہو اپنی صلاحیتوں کے مطابق گزار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانات کی طرح پیدا نہیں کیا، اینیملز کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا کا فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم اس کے بندے بن کر رہیں، اس کے فرمانبردار بن کر رہیں، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا،
جس نے یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا، ہمارے لیے اس سے فائدہ اٹھانا آسان کیا، وہ میرا اور آپ سب کا رب ہے۔ اس نے ہمیں اگر یہ بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں عبادت کے طریقے نہ بتائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ شاید عبادت صرف نماز، روزہ اور قرآن پڑھ لینے کا نام ہے، جبکہ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، جب ہم اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجے، اور جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے یا نبی آئے، اور ان میں سے 315 جو تھے وہ رسول تھے، یا پھر اس کے بعد ان میں سے 5 جو تھے وہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ بہرحال یہ سارے پیغمبر کس لیے آئے؟ تاکہ انسانوں کو اللہ کی مرضی بتا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کیا، ایک رسولوں کا اور دوسرے کتابوں کا، اور دونوں طریقے سے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مینول ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور کل جب اس دنیا سے وہ واپس جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق گزاری، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کے مطابق؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے ہماری بہترین رہنمائی کی، اور ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ علم وحی ہے، یہ علم خداوندی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلہ بعلمہ، یہ جو کچھ ہمارے پاس اس نے بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ انسانوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا، انسان ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی، انہوں نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول، طریقے، قاعدے، قانون وضع کیے، لیکن وہ سب اسی وقت تک درست ہیں جب وہ وحی الہی کے مطابق ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے ٹکراتی ہے، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، تو وہ نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن جا کر کھڑے ہونا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر وہ ہم سب سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، تم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو گویا ہم سب کی زندگی کے اختتام پر ہم سب کا آڈٹ ہونے والا ہے، ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے کہ ہم نے یہ زندگی کے دن جو اس پلانٹ کے اوپر گزارے وہ کیسے گزارے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کے پاس فرسٹ ہینڈ قرآن و سنت کا نالج ہو۔ الحمدللہ گھر گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو کھولتے ہی نہیں، کھولتے ہیں تو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے رہنمائی نہیں لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت مبارک کتاب ہے۔ کس لیے اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے رہیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ دراصل نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، لیکن ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب بنا دیا، صرف ہم نے اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی، یا صرف اس لیے کہ ہماری مشکلات، دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے، جبکہ ہمیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات آسان کرنے کا طریقہ بتانے آئی تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے،
اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یعنی اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، الذین آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ وہ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، وقایا سے ہے یہ لفظ، یعنی بچیں. کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بہت محبت کرنے والا ہے وہاں سزا دینے والا بھی ہے. اس نے ہم پر نعمتیں بھی عام کی ہیں اور دوسری طرف ان نعمتوں کا حساب بھی لینا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے. لہذا تقوی ایسے احساس کا نام ہے، اس ایک کانشیس لائف کا نام ہے کہ جس میں انسان سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں، اور ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے. تقوی دراصل وہ ایک ایسی دیوار یا ایک ایسی آڑ ہے جو بندے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، کہ انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور جذبات بھی رکھے ہیں، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس کو اچھی لگتی تو پھر وہ سوچتا ہے اس کو لے لوں، چاہے حلال ہے یا حرام، لیکن اس کا تقوی بیچ میں آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں، صرف وہ لینا ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ نہیں لینا جو تمہارا حق نہیں. کسی کے مال پر غصب نہیں کرنا، کسی کے لیے برا نہیں چاہنا، عبادت کے وقت میں عبادت کرنا ہے، خدمت خلق کے وقت میں خدمت خلق کرنا ہے. کیونکہ ہمارے دین کے دو بڑے حصے ہیں، ان دونوں کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری تعلیم دے دی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے جینا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اس کے دو اہم حصے کیا ہیں؟ ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف حقوق العباد ہے. اللہ کا حق بھی دینا ہے اور بندوں کا حق بھی دینا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف اللہ کے بندے بن کے رہ جائیں اور حقوق العباد کی پرواہ نہ کریں، یا یہ کہ ہم صرف بندوں کی ہی خدمت میں لگے رہیں اور اللہ کا حق بھول جائیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بعض خواتین صرف بچوں کو لوک آفٹر کرتے کرتے ان کو کھلانا پلانا، ان کے کام کرنا، ان کی ذمہ داری پوری کرنے میں اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتی ہیں. تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے حق بھی بتا دی، نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کس لباس میں پڑھنی ہے، روزے کب رکھنے ہیں، حج اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے. اس کی پوری رہنمائی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض اوقات صرف اپنے آباء و اجداد سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، دین کا ایک بڑا حصہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس علم کو بھی اخذ کریں جس میں ہمیں تفصیلات بتائی گئی ہیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں. ہم فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کریں، کیونکہ ان عبادات کی ادائیگی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اور دوسری طرف بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلے والدین کا حق بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں دے دی گئی. پھر یہ کہ ایک شہری کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، ایک معلم کی حیثیت سے کیا کام کرنے ہیں، ایک جج کی حیثیت سے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یعنی یو نیم اٹ. زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمیں تعلیمات نہ دی گئی ہوں، لیکن ہم عام طور پر ان تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یعنی نیکی کا بدلہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عموماً خوف ہوتا ہے کہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری دنیا چھن جائے گی، ہمیں دنیا کے بینیفٹس حاصل نہیں ہوں گے. ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی پسند کا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں کیسے اچھے بنے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اصل رب اور ان کا اصل مالک اور خالق تو اللہ ہے. اور انہیں اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی تھی تاکہ وہ اس بات کے لیے کوشش کرے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسے اچھے بنے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، خوش ہو جاؤ، جس نے اچھا کیا اس کو یہاں بھی اچھا ملے گا.
آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیسر و کسرا کے محلات فتح کر لیے گئے اور کس طرح دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا عروج ہوا اور ان کی حکومت قائم ہوئی، اور اتنا مال آیا کہ مدینہ میں کوئی لینے والا نہ رہا، یعنی دینے والے بہت تھے، لینے والا کوئی نہ رہا۔ یہ سب کچھ کس برکت سے آیا، کس پر عمل کرنے سے؟ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ چرواہے تھے، گڈریے تھے، مکہ میں ہونے کی وجہ سے جو لوگ مکہ میں رہتے تھے، چونکہ حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے تو وہاں کچھ تجارت ہو جاتی تھی، لیکن اوور آل ایک بدحالی کی کیفیت تھی۔ ان کا پیشہ زیادہ سے زیادہ لوٹ مار تھا کہ جو قبیلہ اسٹرانگ ہو جاتا وہ دوسرے سے جا کے مال لوٹ لاتا، لیکن اسلام نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر اکثر اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم بکریاں چراتے تھے اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اسلام کی بدولت ہمیں کتنی عزت ملی۔ آپ دیکھیے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور اب بھی وہ لوگ جو اس وقت ہندوستان میں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ مسلمان ہونے میں انہیں کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں اسلام کے نام پر ایک ملک عطا کیا کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ الحمدللہ قدم قدم پہ مسجدیں ہیں اور دین کو پڑھنے پڑھانے کے کام بھی جاری ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا ہے۔ ہمیں اس بات سے خوف نہیں کھانا کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا چلی جائے گی، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں احسان کی روش اختیار کی، نیکی کی روش اختیار کی، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، یعنی اگر ایک جگہ پر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو پھر دوسری جگہ چلا جائے۔ اگر ایک ماحول میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اپنا ماحول بدل لے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی خاص شہر یا علاقے میں رہتے ہوئے بیمار ہی رہنے لگتے تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اپنی آب و ہوا بدل لیں، کیونکہ آپ وہ جگہ چھوڑیں گے تو آپ کی الرجیز ختم ہو جائیں گی، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک زمین پر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تو کسی اور زمین پر چلے جاؤ، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، کسی اور ویسینٹی میں چلے جاؤ، تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ کیونکہ قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بس بہت مشکل تھی، پیئر پریشر بہت تھا، لوگوں کی بہت باتیں تھی، اس لیے ہم تیری اطاعت نہیں کر سکے۔ اس طرح کا کوئی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ ہمیں ہر صورت اللہ کا بندہ بن کر ہی اس دنیا سے جانا ہوگا تاکہ ہماری ہمیشہ کی زندگی خوشگوار ہو سکے، کیونکہ ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی آگے کی زندگی ہے۔ ہم عام طور پر اس زندگی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور دنیا رکھی ہے کہ جس میں جا کر ہمیں اصل میں جینا ہے۔ زندگی کل شروع ہوگی اس مرنے کے بعد، یہ تو صرف ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے جہاں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اس نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو وہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان کو اس درجے پر زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اپنے جتنے بھی اس کے پوٹینشیل ہیں، یعنی جو وہ خود انسان ہے، وہ خود ہی کا جو کانسیپٹ دیا علامہ اقبال نے کہ وہ اپنے آپ کو حیوانات کی سطح پر زندہ نہ رکھے، وہ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو، اپنے میکسیمم صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اس فکر میں گزاری کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے نہیں ہوتے اور مجھے بہت پریشانی رہتی ہے، ساری نعمتیں ہیں لیکن چونکہ بچے نہیں ہیں تو مجھے بہت غم لگا رہتا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کہتی آپ کے اس جملے نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اس کے بعد مجھے کبھی شکوہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بچے دیے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے بانچ کر دے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں،
تو قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر راضی ہونا پھر بندے کا کام ہے کہ اللہ نے جو بھی تقسیم کیا ہے ہمارے لیے، ہماری عمر، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہمارے لیے جو بھی چیزیں اس نے پسند کی، اولاد، نعمتیں وغیرہ، تھوڑی دی یا زیادہ دی ہے، اس کی تقسیم، اس پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یا عبادی کہتے ہیں، بندوں کو ایک آنر بخشتے ہیں کہ اے میرے بندو، یعنی جن کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ان کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ کہ یہاں پر یہ جو احسنو کا لفظ اور حسنہ کا لفظ ہے، حسنہ سے مراد کیا چیز ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے، یعنی جنہوں نے اس دنیا میں قرآن و سنت کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کی. اچھے عمل وہ ہوتے ہیں جن میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک اخلاص، کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ہو. جہاں یہ دو کنڈیشنز پوری ہوں گی وہ کام نیکی بن جائے گا، حسنہ بن جائے گا. تو جو لوگ یہاں دنیا میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے، کل دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملے گی اور آگے بھی ملے گی. کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. تو گویا دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی. اور دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے کہ انہیں رزق عطا کریں گے، انہیں نفس مطمئنہ عطا کریں گے، انہیں سکون عطا کریں گے، انہیں دل کی خوشی عطا کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ رزق ہے. یعنی دنیا کا رزق صرف مال و دولت نہیں ہے. جو بھی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ ساری رزق ہے. علم بھی رزق ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پھر نصیب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا. پھر یعنی دو خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سورۃ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے وہ؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، یعنی یہاں بھی ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا اور وہاں بھی ان کو راضی کر دیا جائے گا. موت کے وقت فرشتہ آ کے پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والے انسان جس کا دل مطمئن تھا کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا، آج تم اپنے رب کی طرف واپس چلو، اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو. تم نے اپنی ساری زندگی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، رب تم سے راضی ہو گیا. اور یہ سن کر پھر اس بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہو اٹھتا ہے اور رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. لیکن اگر ایسے فرشتے نہیں آتے جو خوبصورت چہروں والے ہیں، جو جنت کی حنوت لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشبو اور نورانی چہروں والے ہیں، تو پھر دوسرے فرشتے تو انتہائی مکروہ ہیں اور وہ مار پیٹ کے میت کی جان نکالتے ہیں. تو پھر روح نکلنا نہیں چاہتی جسم سے، جبکہ مومن کی روح ایسے بہ جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ کہیں سے گرا ہو، آسانی سے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں فرشتے جب اس کو عذاب کی خبر دیتے ہیں تو وہ روح جسم میں چھپتی ہے کہ میں کسی طرح نہ نکلوں، تو وہ کھینچ تان کے اس کو نکالتے ہیں کہ واپس نہیں جانا چاہتی، رب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری موت آ جاتی ہے تو کیا ہم رب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں، ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے روزے پورے ہیں، ہم نے زکوٰۃ اپنی وقت پر ادا کرتی ہے، کیا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کیا ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی تربیت کے لیے فکر مند ہیں، کیا ہم اپنے سارے نیکی کے کام خوشی سے کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں.
آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی جاب لیتے ہیں تو آپ کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی اس ڈیوٹی میں یہ اور یہ کام کرنی ہے، آپ کے ٹائمنگز ہیں اور یہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں بھی دنیا میں ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، اب اس دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یا اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اتنی سنجیدگی اور خوشی کے ساتھ نہیں کہ جس میں ہم واقعی اس کو اپنے جی جان سے لگا لیں اور ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ کتاب ہم سب کے لیے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر جو لوگ اللہ کے دوست ہیں سن لو، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ان باتوں کو بالکل سچ سمجھو. یہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی کامیابی. جس کو آخرت میں خوشخبری مل گئی، جس کو موت کے فرشتے نے آ کر خوشخبری دے دی، وہ دراصل خوش قسمت انسان ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور خوشی خوشی اپنی جان دیں کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس وقت ہجرت لازم ہو جاتی ہے جب انسان کسی زمین پر اپنی عبادت صحیح سے نہ کر سکے. اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کی عبادت پر کوئی پابندی نہیں، آپ مسجد بنا سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے، ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسی کمپنی اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں جا کر ہمیں انکریجمنٹ ملے، ہمیں موٹیویشن ملے کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، اطاعت کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو. یعنی ہم سے عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. تو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہونا چاہیے کہ ہماری نماز پوری ہے کہ نہیں، وقت پر ہے یا نہیں، اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے. تو زمین رب کی عبادت کے لیے بڑی وسیع ہے اور ہر جگہ ہمارا رب ہے، ہم کہیں بھی ہوں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. تو ہجرت کرنے والوں کے لیے وسعت کا وعدہ ہے. اور پھر فرمایا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. سبحان اللہ. صبر ایسا حکم ہے جو قرآن مجید میں اہل ایمان کو سب سے پہلا خطاب ہے. اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا کی آیات دیکھیں تو سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. یعنی جب تمہاری زندگی میں کچھ مشکل آئے تو تم صبر سے کام لو اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اگر آپ اپنے ماضی پر غور کریں تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ ایک مشکل سے نکلے تو ایک اور تیار کھڑی تھی، ایک اور سے نکلے تو ایک اور تیار کھڑی تھی. یعنی ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے ان ساری ہرڈلز کو پار کرنے کی، حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملتا ہے. جیسا کہ سورۃ انشقاق میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنے رب کی طرف محنت کر کر کے جا رہے ہو، قادح مشقت کر کر کے جا رہے ہو، فملاقیہ پھر اس سے ملاقات کرنے والے. یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان مشقت سے گزرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی آتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یعنی یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں،
یہاں ہر ایک کو اسٹرگل کرنی پڑتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے اسٹرگل کر کے باہر آتا ہے، اس کی اسٹرگل وہیں شروع ہو جاتی. ماں کے پیٹ میں آرام سے گزرے ہوئے دن ختم ہو گئے، اب وہ دنیا میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کس کس چیز میں اسٹرگل نہیں ہوتی، باہر آنے میں، پھر اس کے بعد ماں کا دودھ سک کرنے میں، پھر اس کے بعد بیٹھنے میں، چلنے میں، دانت نکالنے میں. کون سا سٹیپ ہے بچوں کی؟ ہم کہتے ہیں یہ تو بچے معصوم ہیں اور بچوں کی زندگی میں مشکلات نہیں. میں سمجھتی ہوں بچوں کی بھی بڑی مشکلات ہیں. جو ہی بیچارے بچپنے سے نکلتے ہیں، ٹین ایجر میں قدم رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹین ایجر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، جس میں ان کی باڈی میں فزیکل چینجز، پھر ایکسٹینسولی فزیکل چینجز آ رہی ہوتی، ہارمونل پرابلمز ہو جاتے ہیں، اور خود ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. عربی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مراہق. ارحاق ہوتا ہے بہت تھک جانا، یعنی تھکے ہوئے لوگ، یعنی ہر بات سے تھکے ہوئے. کوئی کام کہہ دو تو تھکے ہوئے، نماز کا کہہ دو تو تھکے ہوئے، یعنی وہ بے چین روح ہے جس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ساری کی ساری ایک اسٹرگل ہے، اور ہر موڑ پر ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، اگر ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی چاہیے، ہر موڑ پر صبر چاہیے، ہر موڑ پر ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور جب کوئی صبر کرتا ہے اور اس رستے پر خوشی سے چلتا جاتا ہے، تکلیفوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، ہرڈلز کے باوجود، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کے یعنی بیونڈ ہز امیجنیشن، بغیر حساب، یعنی اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں، اتنا اجر. دنیا میں کیا کبھی کسی کو ایسی سیلری ملی کسی کام پر کہ جو بے حساب ہو، یعنی جس کو کبھی کسی نے گنا ہی نہ ہو؟ ہاں، قارون کے خزانے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں جاب تو نہیں کرتا تھا، وہ تو بزنس مین تھا. لیکن کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک گنی چنی چیز ملتی. آپ چاہے ایکسٹرا ٹائم لگائیں، کچھ بھی کریں، پھر بھی آپ کو ایک حساب سے ہی ملے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر انہیں بلا حساب ملے گا، کیونکہ صبر سب سے مشکل کام ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے. امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا اجر کہ اس کو کوئی گننے والا گن نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ اور تول کر دیا جائے گا، ہر اطاعت گزار بندے کو ناپ تول کے دیا جائے گا. 4 رکعتیں نماز پڑھی تھی، اس کا اتنا اجر ہے. 30 روزے رکھے تھے، اس کا اتنا اجر ہے. اتنا قرآن پڑھا تھا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اتنا اجر ہے. ناپ تول. سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو نہ ان کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا، نہ صحیفہ کھولا جائے گا. ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا، نہ ان کا حساب، نہ کتاب، اور نہ ان کے لیے میزان اور ترازو. ان کا تو اجر اتنا کہ ترازو میں آ بھی نہیں سکتا، میزان میں آ بھی نہیں سکتا، بیونڈ امیجنیشن، اتنا کہ سنبھال ہی نہ سکے. لیکن ہم عام طور پر ہمت ہار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اور صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں کر سکتے، بہت صبر کر لیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کو لازم کر دیا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. لغت میں صبر کہتے ہیں حبس کو، روک لینا، یعنی خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم صبر نہ کریں. ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرے. کوئی بھی مشکل آ جائے، شکوے اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی، یہ کچھ بھی نہیں. اپنی غلطی خود تسلیم کر لے کے سوری آئی واز رانگ اگر غلط، اور گھبرانا بھی نہیں. مشکل وقت میں اللہ پر توکل، اللہ کا بھروسہ کہ وہ ہے نہ دیکھنے والا، وہ ہے کرنے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان کہ اللہ کر دے گا. اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. ہم اللہ کو پکارے تو صحیح، ہمیں دعا بھی نہیں کرنی آتی، ہمیں مدد مانگنی نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. یعنی جس قسم کی حاجت ہو اس طرح کا نام لے کر اللہ کو بار بار پکارے.
جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کہیں اللہم انت الشافی، اللہم انت الشافی، اللہم انت الشافی، انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. اور اللہ کا نام کئی دفعہ لے، اللہ تو ہی شافی ہے، ڈاکٹر سے ایک وسیلہ ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے لا یکشف الکرب الا انت، اللہ تکلیف تو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے. یعنی توحید کو خالص کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکار کر دعا کریں. لیکن ہم کتنے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں؟ بس زیادہ تر ربنا کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اس سے آگے ہمیں پکارنا نہیں آتا. تو صبر، میں چاہتی ہوں کہ ٹیک ہوم میسج بھی کوئی ہو آپ کے پاس. جتنی بھی چیزیں زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن و سنت نے بتایا نا، آپ سوچ رہے ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ، تو جتنے بھی کام ہے نا وہ صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر صبر ہوتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے وہ تو آپ قرآن و سنت کے مطالعے سے لے لیجئے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ صبر کا گھونٹ پی کر، صبر کے ساتھ انرجی لے کے. کیونکہ اگر صبر نہ ہو، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور نہ ہم جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسے رک سکتے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کی باتوں اور اذیتوں پہ صبر کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم تقدیر پہ صبر کر سکتے ہیں. تقدیر کی جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہے صبر؟ صبر 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 ہر کوئی کہتا ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ صبر میں دو باتیں بس یاد رکھنی ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہیں کرنی. اس کا مطلب نہیں کہ کمپلینٹ کہیں رجسٹر نہیں کرنی کہ کوئی چیز خراب ہے اسے ٹھیک کروانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کے ساتھ گلے شکوے نہیں شروع کر دینے، تانے مینے نہیں شروع کر دینے، تم نے ایسا کیا تھا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. نہیں، بس ہونا تو ہو گیا. شکایت سے رک جانا ہے، گھبرانے یا پینک ہونے سے رکنا ہے، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا. کوئی خوف کی بات سنی آپ نے، اب صبر کیا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ کو تھام لیں، فوراً ذکر کریں، دعا کریں. کسی بھی غم یا پریشانی کے موقع پر جزا فضا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں. کسی بھی بے چینی کے وقت اپنی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی چیز پہ بے چین ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جیسے یہاں بے چین ہو رہا ہو کہ کب ختم ہوگا، کافی دیر ہو گئی ہے، نیند کا ٹائم ہے. لیکن آپ میں سے ماشاءاللہ سبھی لوگ اتنا کمپوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. یہی صبر ہوتا ہے کہ کہیں گھنٹہ بھر بیٹھنا پڑ گیا تو وہاں خوشی سے بیٹھ گئے، آرام سکون سے بیٹھ گئے، توجہ سے بیٹھ گئے. یہ سب صبر کے ساتھ ہی ہے. یعنی کوئی بے چینی اپنے اوپر طاری نہیں کی، کسی کی شکایت نہیں، کسی کا گلہ نہیں، گھبراہٹ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں. پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ سبق دے دیا گیا کہ سبھی کو صبر کرنا ہے، اور صبر اللہ کی مدد سے ہی آتا ہے. اگر ہمارے اندر بے صبری ہے، بے چینی ہے، تو پھر اللہ سے مدد مانگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. افرغ کا معنی آپ کو پتا ہے؟ افرغ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بالٹی کو پانی سے بھر کے پورا اپنے اوپر انڈیل دیں، فارغ کر دیں، یعنی پورے کا پورا ڈال کے اس کو خالی کر دیں. افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر کی جو بھی قسمیں ہیں نا وہ ساری ہمارے اوپر ایسے انڈیل دے جیسے ہم اپنے اوپر بالٹی کا سارا پانی انڈیل دیتے ہیں. جب پورے کا پورا انڈیل دیتے ہیں تو آپ بتائیے پھر کون سی جگہ خشک رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زبان میں بھی صبر آ جائے، ہمارے کانوں میں بھی آ جائے کہ ہم لوگوں کی باتیں برداشت کر سکیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا پورا وجود اس سے بھیگ جائے، اس میں امرس ہو جائے. پکا پورا صبر ہمیں عطا کرتے، نہ ہمارے چہرے سے ناگواری کے آثار ہوں، نہ ہماری زبان پر کسی کے ساتھ تو تکار ہو اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ہو، نہ ہم جیسے قرآن میں منع کیا گیا کہ اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے بات نہیں کرو، ہم لوگوں کی بات توجہ سے سننے والے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ کرنے، صرف لوجہ اللہ، کسی فائدے کے لیے نہیں. کیونکہ جو دوستیاں جو محبتیں فائدے کے لیے ہوتی ہیں، جب وہ فائدہ پورا ہو جاتا ہے تو لوگ دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں، تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں. لیکن جو دوستی اللہ کی خاطر ہوتی ہے وہ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ جن لوگوں کو بھی میں نے زندگی میں اللہ کی خاطر چاہا، آج اگر وہ دنیا میں نہیں تو میں ان کے لیے کئی دفعہ رو کے دعا کرتی. بعض اوقات صرف انسان اپنے یعنی بلڈ ریلیشن کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر جو تعلق ہوتا ہے نا اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہوتا ہے نا، وہ کسی مطلب کی دوستی نہیں ہوتی.
وہ اللہ کی محبت میں ہوتی ہے کہ انسان ایسے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے دوستی کرے جو اس کو اللہ کے راستے پہ چلا سکے. تو بہرحال صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے وہ طاقتور ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ صبر کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. الایمان و نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، صبر آدھا ایمان ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ہے. صبر تکلیف پر اور شکر نعمت کے ملنے پر. کہتے ہیں کہ یہ مومن کے دو پر ہیں جن سے وہ اڑتا ہے اور بلند درجے حاصل کرتا ہے. کبھی صبر کر رہا ہوتا ہے، کبھی شکر کر رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے. زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو انسان جب صبر کرتا ہے تو پھر لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرتا. صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے، اور نہ صرف جنت میں لے جانے والی بلکہ جنت کے اعلیٰ مقامات پانے والی صفت ہے. صبر اللہ کی اطاعت پہ ہونا چاہیے، صبر گناہوں سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے، صبر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہونا چاہیے، صبر لوگوں کی اذیتوں پر ہونا چاہیے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صبر نہ کرے. ہمیں حکم دیا گیا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جمے رہیں. اور پھر عبادت پہ جمنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم سے استقامت نہیں ہوتی. ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، ہم نے حفظ کرنا شروع کیا بیچ میں چھوڑ دیا، ترجمہ پڑھنا شروع کیا بیچ میں چھوڑ دیا، اور کوئی نیکی کے کام شروع کیے بیچ میں چھوڑ دیے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. نماز ہو تو پابندی کے ساتھ، روزے ہے تو پابندی کے ساتھ، ذکر ہے تو پابندی کے ساتھ، تلاوت ہے تو پابندی کے ساتھ، کسی غریب کی مدد ہے تو پابندی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ون ٹائم کچھ کھلا دیا اور اس کے بعد بھول کے چلے گئے. اسی طرح اپنے اندر اچھی ہیبٹس لے کر آنا، بری ہیبٹس کو نکالنا، یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم صبر نہ کریں. رمضان میں روزہ رکھنا بھی ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو تو ہم نماز پڑھوا لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا صبر کا تقاضا کرتا ہے. صبح سویرے کیا ہوتا ہے جب بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے، ہر گھر کو پتا ہے. اور پھر ہمیں صرف خود نہیں نماز پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی اور بچپن سے عادت ڈالنی ہے. یعنی ہر نماز کے وقت ہمیں یاد دہانی کرانی چاہیے، چاہے وہ بڑے ہو چکے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بڑے ہو گئے، اب تو ہماری ڈیوٹی ختم. نا ٹھیک ہے، آفیشیلی شاید ختم ہو گئی ہو، لیکن ایک ماں کی ڈیوٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور ماں کی یہ ڈیوٹی کہ وہ میرا بچہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ سب سے اہم ترین ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ آپ کی گود میں ہی پلا ہے، آپ کی کوکھ سے نکلا، آپ کی گود میں پلا ہے، آپ اسے جیسا چاہے بنا سکتے ہیں. لہٰذا اس پر توجہ. پھر اللہ کی نافرمانی پر صبر، کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو نہیں کرنا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نافرمانی اور حرام کے کاموں سے خود کو روک لینا. گناہ سے رکنے پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس سے ملنے والی جو لذت ہوتی ہے وہ بھی بے مثال ہوتی ہے. پھر خواہشات سے رکنا، پھر گناہ کے موقع پر یہ یاد کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ سے رک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا کام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تقدیر پر صبر. وہ کیسے؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی، کوئی منفی جملہ نہیں بولنا، غم اور غصے میں اللہ پر اعتراض نہیں چڑھنا. لوگوں کے سارے منفی رویے جو ہیں ان پر صبر کرنا ہے، جن کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ نے آپ کو دیا. مشکل سے مشکل حالات میں کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان الفاظ کو لذت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر زندگی میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ان پر بھی صبر کرنا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا، اور اس وقت صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور پھر صبر اتنا کہ ہم صبر سے بھیگ جائیں. یہ نہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو کسی اور طریقے سے لوگوں پر ناراض ہونا شروع کر دے، کوئی اور ایسا رویہ اختیار کرے. بعض لوگ بولتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن ایسے گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ہم سے خوش نہیں. پھر آنکھوں کا صبر، حرام چیزیں نہیں دیکھنی. بعض لوگ بڑھاپے میں جو عبادت کی عمر ہوتی ہے، بچے ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، وہ سارا دن ٹی وی دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ان کے عبادت کے اور ذکر اذکار کے دن ہیں. لیکن اگر انسان جوانی سے عبادت شروع کر دیتا ہے تو بڑھاپے میں ان کے لیے عبادت کو پکڑ کے رکھنا آسان ہوتا ہے. پھر کانوں کا صبر، کوئی ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو. پھر رسولوں کی طرح کام کرنے کا صبر، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. پھر صبر میں مثال بنے نوح علیہ السلام نے جیسے کیا تھا، جنہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پیچھے نہیں ہٹے.
آج جب ہم کسی اپنے گھر والے کو بھی کچھ بتانے لگتے ہیں تو وہ بات نہیں مانتا تو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. اور وہ بھی تو آگے سے ہی کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں ہم پڑھ لیں گے، تم اپنی فکر کرو. تو انسان ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے. دوسری مثال صبر کی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کس طرح انہوں نے صبر کیا. نوح علیہ السلام نے کیسے صبر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو کتنے صبر والی زندگی ہے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے، کس طرح فرعون کا مقابلہ رہا ان سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اور صبر جو ہے وہ نیکیوں پر جم جانے کو بھی کہتے ہیں. استقامت صبر کے بغیر نہیں آتی. کوئی چیز کرنے کو دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی کرنا ہے، نیند آ رہی ہے پھر بھی اپنی نیند کو کنٹرول کر کے جو کرنے کا کام ہے اس کو کرنا ہے. تو صبر کرنے کے لیے خود کو مجبور بھی کرنا چاہیے کہ نہیں اے نفس تجھے صبر کرنا ہے، تاکہ اس کا اجر کتنا ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی تو اس میں کتنا اجر بتایا گیا، بے حساب. تو بے حساب اجر تبھی ہوگا جب بے حساب صبر ہوگا. کسی موقع پہ آ کے یہ نہیں کہنا اب میں تھک گئی، اب انف از انف، یہ نہیں کہنا. مرتے دم تک صبر. ہم صبر پہ ہمت ہار جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری استطاعت پتہ ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. جب انسان کسی بھی نیکی کے اوپر صبر کر لیتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حلاوت ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے؟ سلف صالحین میں سے ایک کا قصہ میں آپ کو سناتی ہوں. سلف صالحین پائس پریڈیسیسرز کو کہتے ہیں، جو پہلے کے نیک لوگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تہجد میں صبر کیا، مجھے مزہ نہیں آتا تھا، میری آنکھیں بھاری ہو جاتی، جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی، اور بہت مشکل سے میں نے پڑھا. زبردستی خود کو جمائے رکھا. پھر ان 20 سالوں کے صبر کے نتیجے میں اگلے 20 سال میں نے تہجد میں بہت لذت محسوس کی، مجھے مزہ آنے لگا. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کو کوئی نیا کھانا دے تو ان کو مزہ نہیں آتا، پھر کھلاتے رہے تو بعض اوقات وہی ان کا فیوریٹ بن جاتا ہے. تو بہرحال مسلسل عمل کرتے جانا ہے جو بھی ہم قرآن و سنت میں سے پڑھیں. چوتھی چیز ہے لوگوں کی اذیتوں پہ صبر. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب بہت دیکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے امتحان کا بچہ ہے. ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات. بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے برے رویے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کا کیا بگڑا تو ہمارا، ہم نے ایک نیکی کا موقع گنوا دیا. لیکن اگر آپ صبر سے کڑوا گھونٹ بھر کے اپنا کام جاری رکھتے تو آپ بڑا اجر پاتے. مل جل کر رہنے میں صبر، ایک گھر کے اندر بہن بھائیوں کا، اور صبر کرنے میں اللہ سے مدد مانگنا، کسی کے ستانے پہ صبر کرنا، کسی سے تکلیف پہنچے تو صبر کر لینا، کسی کو ہم پر پریفرنس دی جا رہی ہو تو صبر کر لینا، دوسرے کے بارے میں اپنی سوچ مثبت رکھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رنج و غم کی داستان کس کو سنائیں؟ اللہ کو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. اس کو پتا ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ بندے کس حال میں ہے، کیا کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، رب سے رضا کے کلمات زبان پر ہونے چاہیے، اور یہ دعائیں بھی سیکھ لینی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ایک اور سورت میں آتا ہے جاسیہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. صابرین کے لیے دعائیں بھی ہیں، جس میں ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے اور فرماتے اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما. تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا؟ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت فرمائی. پھر میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. ابھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، یعنی وہ پہلی دفعہ ملاقات کر رہے تھے. پھر صبر کا ایک تقاضا یہ بھی کہ اللہ سے فریادیں کریں، اللہ سے مختلف طریقے سے دعائیں مانگے، اللہ کی رحمت کو پکارے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ انسان اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ صبر نہ کرے. صبر ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی ہاں بالکل، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم عام طور پر صبر وہاں کر جاتے ہیں جہاں ہمارا بس نہیں چلتا.
تو ہم چپ کر جاتے ہیں. صبر وہاں بھی کرنا ہے اپنے میڈس کے ساتھ، سروینٹس کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ جہاں ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم ان کی کچائی کر دیں، وہاں پر ہم خاموش ہو جائیں اور پھر کسی اور وقت میں اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھا دیں. دیکھیں اب تو ہر ایک کے پاس ڈیوائسز ہیں، ان پر فجر کا انٹر ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. اس وقت آپ کو اپنا روزہ بند کر دینا چاہیے، چاہے آپ کی اذانیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اذانوں کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ یہاں تو آدھے گھنٹے بعد بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اپنے فون کے اوپر کہ شروق یعنی سن رائز کتنے بجے ہے، فجر کتنے بجے ہے، مغرب کتنے بجے، اس کے مطابق روزہ رکھیں اور کھولیں. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کو ہم غور سے نہیں پڑھتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے انہیں بتا دیں میں قریب ہوں. جب اللہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے تو کیا آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نہ سوتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، وہ ہر وقت مخلوق کی نگرانی کرتے ہیں. آپ اگر کسی کے مزار پر بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی سو رہا ہے، فوت ہونے والا سونے والے کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اگر کوئی بات سنتا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ الگ ناراض کہ میں جواب دیتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے، اور مجھے نہیں پکار رہے، اوروں کو پکار رہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہی ہم اپنے کام کریں. جی. اور کوئی؟ خاموش ہو جانا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں پڑھ لوں گا، جو میرا معاملہ ہے نا، تم جاؤ یہاں سے، چلے جانا چاہیے. لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اولاد کو کسی اور وقت پھر آرام سے سمجھائیں، کیونکہ جب دونوں طرف گرمی ہو جاتی ہے نا تو پھر بات سمجھائی نہیں جا سکتی. اس وقت غصے میں آپ بولتے ہیں تو پھر بچے لیتے نہیں ہیں اس کو. جی. اور کوئی؟ بہت بڑا اجر ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہمسائے کے کوئی حقوق ہمیں بتائے گئے؟ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمسایہ بن کے ہی رہ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں نہ شریک کر دیا جائے. تو شوہر کے والدین جو ہیں، ساس سسر جو ہیں، وہ اپنے والدین کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. اگر ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کو کہہ رہا ہے تو اپنے گھروں کے اندر جو ہمسائے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ اور کوئی؟ جی ہاں، وہ خود غرضی ہوتی ہے نا. ہم چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اب ریوارڈ ہمیں ملنا چاہیے. بھئی آپ کو کس نے کہا محبت کرے؟ نہ کریں. کسی نے ڈیمانڈ تو نہیں کی نا. جی. جی. ایسا ہے کہ جو آپ رات دیر سے سوئی اور صبح فجر آپ کی رہ گئی، تو جب آپ کی آنکھ کھلے، اگر سورج اندر باہر ہو تو نماز شروع نہ کریں. جب سورج نکل چکے 15-20 منٹ کے بعد آپ سنت اور فرض دونوں قضا پڑھ لیں. اسی طرح اگر کسی کی ظہر کی رہ گئی تو عصر سے پہلے ظہر ادا کر کے فرض صرف پڑھنے ہوں گے، اس میں سنت نفل نہیں پڑھنا ہوگا. جی. اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، کیونکہ ہم صرف اپنی نصیحتوں پر ہی گزارا کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. صرف کسی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے سے بات نہیں چلتی، اس کے کانسیکوینسز بھی پتا ہونے چاہیے ان کو، اور وہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ ان سے 5 منٹ 10 منٹ لیں. میں اپنے بچے کو یہ کہتی تھی مجھے 5 منٹ چاہیے تمہارے، آئے ہم مل بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. پورا قرآن میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح پڑھا، کیونکہ جب وہ قرآن سے گزریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ورنہ ہماری باتیں تو ایک طرف سے سنتے ہیں، دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت کا مقصد ہے وہ بتائیں. اصل میں بات یہی ہے کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو اللہ کے بنیں گے. بس ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو دین سے جوڑیں، علم دیں. علم روشنی ہے، علم نور ہے. علم کے بغیر اندھیرا ہے، اندھیرے میں چلنے والے ٹھوکریں کھاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اور صابرین کے لیے جس مغفرت اور بڑے اجر کا تو نے وعدہ کیا ہے یا اللہ تو ہمارے ساتھ پورا کرنا۔ یا اللہ ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر ضائع نہ کرنا۔ اللہ ہم پر جو بھی تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں ان پر بھی ہمیں اجر عطا فرما۔ تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما، لیکن اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر عطا فرما، اور صبر کے اوپر اجر عطا فرما، اور صبر کرنے والوں کو جو خوشخبریاں آپ نے دی ہیں یا رب العالمین تو ہمیں بھی وہ خوشخبریاں موت کے وقت بھی عطا کرنا اور بعد میں بھی۔ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا تاکہ ہمیں تیری مدد حاصل ہو، تاکہ ہمیں تیری محبت حاصل ہو، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس صبر کے ذریعے عزت عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہمیں دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت عطا فرمانا، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، جنت کے بالا خانے عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کی باتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ لوگوں کے ستانے پر صبر کی توفیق دے، غلط الزام لگانے والوں پر صبر کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں حالات کی تنگی، مہنگائی اور جو بھی پریشانیاں اس وقت چل رہی ہیں ان سب کے مقابلے میں بھی صبر کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں رزق کی کمی پر صبر کرنا سکھا دے۔ یا اللہ بیماریوں پر صبر کرنا سکھا دے، بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا سکھا دے۔ یا اللہ علم کے حصول کا شوق دے دے، اور علم کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہاں کسی سے بدلہ لینے کا موقع آئے تو معاف کرنا سکھا دے، جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا سکھا دے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے کا طریقہ سکھا دے، ہمیں اپنی خاطر صبر عطا کر دے، اپنے چہرہ چاہنے کی خاطر صبر عطا کر دے، ہمیں صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر عطا کر دے، ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ ہم ہر حال میں تیری تعریف کرنے والے ہوں، ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں، ہم ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہونے والے ہوں۔ اللہ ہماری زبان سے خیر کی بات نکلے، اللہ ہم ہر پریشانی میں تجھے یاد کرنے والے ہوں، اللہ بندوں سے شکوے کرنے والے نہ ہوں، گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں صالح پیغمبروں کی پیروکاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سامنے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، جب انہوں نے اپنے والد کے حکم پر لبیک کہی اور اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے، بیٹوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی تو ہے ہی سارے کا سارا صبر۔ یا اللہ تو نے ان کو توفیق دی تھی، تو ہمیں بھی توفیق دے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے یا رب، کہ 18 سال وہ بندہ ایک شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا رہا اور صبر کرتا رہا۔ اللہ تو ہمیں بھی صبر عطا فرما۔ اللہ حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ یا اللہ ان پر طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کی دعا کی اور ظالم لوگوں سے نجات کی۔ یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی ہمسائیگی میں جنت میں گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو علم اور حکمت نصیب فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، آنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، اور جتنے بھی لوگوں نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق یا رب ان کو بخش دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو اکٹھے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری یاد قائم کرتے ہیں، تو انہیں بخش دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ یا رب العالمین جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمیں نیکی کے کام کرنا سکھا دے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، یا رب العالمین جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو اس پر اجر عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھنا اور ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے بچا کے رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔